لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا. ایک مرتبہ اپنے اپنے مقامات پر صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اذان محترم، یہ سلسلہ گفتگو جو کہ اب اس انداز سے یہ سلسلہ آن لائن مجالس کی صورت میں جاری رہا ہے، یقیناً یہ گفتگو ایک نئے انداز سے اور گھر میں بیٹھ کر کمپیوٹر پر یا موبائل پر یہ گفتگو سننا، مجلس کا یہ نیا انداز بہرحال پہلے سے مختلف ہے. یقیناً یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اس دور میں، اس وقت میں، اب وقت کی مجبوری کی بنا پر، اس وبا کی بنیاد پر کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مجالس اسی انداز سے منعقد، اور صرف یہاں نہیں بلکہ دنیا کے اکثر مقامات پر اسی انداز سے منعقد کی جا رہی ہے. پروردگار عالم ان تمام افراد کو کہ جو کسی بھی انداز سے اہل بیت کا ذکر قائم رکھنے کے لیے، اسے برپا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں ساری دنیا میں، جہاں کہیں بھی جس انداز سے بھی، کچھ ایسے دنیا کے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پر پہلے کی طرح گراؤنڈ پر مجالس ہو پا رہی ہیں، کہیں نہیں بھی ہو پا رہی، تو پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ ایام فاطمیہ، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے یہ ایام کہ جس کی مناسبت سے یہ سلسلے گفتگو آپ کی خدمت میں چند دنوں تک پیش کیا جائے گا. اذان محترم، بضعت رحمت للعالمین کے عنوان سے ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. یقیناً یہ تمام وہ الفاظ ہیں کہ جو آپ بارہا سنا کرتے ہیں، اور ان تمام الفاظ کو، ان کے معانی کو بہتر انداز سے آپ جانتے بھی ہیں. کچھ چیزیں اس موضوع کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی کہ جس کا سرنامہ کلام میں نے چند آیات کو جو سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں وہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس سے متعلق بھی یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے کہ وہ ذات گرامی کہ جس کی شہادت کی مناسبت سے ہم ان گفتگو کا اور ان مجالس کا انعقاد کر رہے ہیں، اس شہزادی کو بضعت کے معنی کیا ہیں؟ بضعت کہا جاتا ہے اس ٹکڑے کو، اور اردو میں جب ان احادیث کا جو بضعت الرسول یا بضعت منی کہہ کر ان احادیث کو بیان کیا گیا تو فرمایا گیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. شہزادی کونین کو اللہ کے رسول اپنا ٹکڑا فرما رہے ہیں،
اور اللہ کے رسول کا یہ تعارف کہ پروردگار انہیں رحمت للعالمین کہتا ہے، تو ہمارا سلسلہ گفتگو اسی عنوان سے رہے گا کہ اس رحمت للعالمین کا ٹکڑا وہ کیسے زندگی گزار رہا تھا، کیا ان کے فضائل ہیں، کیا ان کے مختصات ہیں، اور کیسے اس بی بی نے اس دنیا میں زندگی کے وہ ایام گزارے ہیں کہ جن زندگی کے ایام کے گزارنے کے بعد جب وہ بی بی دنیا سے جا رہی تھی تو انتہائی مصائب اور آلام کی شکار تھی، اور عجیب نوحہ تھا کہ جو شہزادی کی زبان پر جاری رہا۔ یقیناً وہ تمام باتیں اور مصائب بھی پیش کیے جائیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم اسی لفظ سے کرتے ہیں کہ وہ ٹکڑا جو رحمت للعالمین کا ٹکڑا ہے، پروردگار جہاں اپنی رحمت کو بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ ہم روزانہ ایک سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہر بچے کو جو نماز سیکھتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، یہ سورہ الحمد یاد ہے۔ سب سے پہلی آیت میں پروردگار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد سزاوار ہے اس پالنے والے رب کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ عالمین کا لفظ کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ علماء اس میں جملہ ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین، یعنی وہ ذات گرامی کہ جس ذات نے اپنے آپ کو عالمین کا رب کہہ کر تعارف کروایا۔ اب عالمین میں گنجائش کتنی ہے، کتنا اس کی ڈیپتھ ہے، کتنا واسٹ اس کے معنی ہیں، کتنے مصادیق اس کے ہماری عقلوں میں آنا ممکن ہیں، کیونکہ ہماری عقل یقیناً محدود ہے۔ اس محدود عقل میں وہ تمام مصادیق، وہ تمام باتیں، وہ تمام مضامین نہیں آ سکتے تھے۔ پروردگار عالم نے یہ بہترین لفظ استعمال کر کے انسان کو اس کی حمد بیان کرنے کا ایسا سلیقہ سکھا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین انسان کہے تو اس حمد کو بہترین انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے بہتر انداز نہیں ہو سکتا جو پروردگار کے حمد کے لیے لفظ استعمال کیا جائے۔ تو عالمین، ہم اس دنیا میں آج جتنی تحقیقات سائنسی اعتبار سے یا دیگر علوم نے کیں جو سائنس سے مربوط رہے، تحقیقات سے مربوط رہے، ہر ایک نے اس عالم کو پہچاننے کی کوشش کی، اس عالم میں موجود ان موجودات کو، ان مخلوقات کو پہچاننے کی کوشش کی، اور یقیناً ہر ایک اپنی عجز اور اپنی عاجزی کا اقرار کرتا کہ ہم اب تک بھی ان تمام موجودات کی کنہ تک، اس کی گہرائی تک، اس کی باریکی تک اب تک کما حقہ تو نہیں پہنچ سکے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس ایک انسان، جو خود انسان بنفس نفیس تحقیق کر رہا، اپنی ایک باڈی پر تحقیق کرتے کرتے اس کی حقیقت کی طرف متوجہ کما حقہ نہیں ہو سکا، تو کہاں ایک انسان اس دنیا کی حقیقتوں کی گہرائی میں جا سکے گا؟ ہاں، جتنا جا سکے وہ اس کی ظرف کی صلاحیت ہے، وہ جتنا کوشش کرے وہ اس کی کوشش پر منحصر ہے، لیکن کما حقہ جسے عالمین کہا جاتا ہے وہ تو بہت ہی بڑے معنی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ضرور کیا جاتا ہے کہ ایک انسان کا جسم ایسا ہے کہ جس کے اندر ایسے نظام پروردگار نے رکھے ہیں کہ جانتا بھی نہیں ہے، محسوس بھی نہیں کر پاتا، لیکن وہ سارے کے سارے نظام انسان کی حیات سے اس طرح سے وابستہ کر دیے گئے کہ اس وابستگی کو اگر اس سلسلے کو توڑ دیا جائے تو انسان کی حیات ختم ہو جائے، چاہے انسان احساس کرے نہ کرے، حیات وابستہ ہے، اور پروردگار اس نظام کو چلا رہا ہے۔ خدا نے اس نظام کو نہ فقط خلق کیا بلکہ اسے جاری رکھا ہے۔ ہر انسان اپنے اندر جس تمام اعضاء سے وہ اس دنیا کے اندر کام کاج انجام دیتا ہے، جس انداز سے وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے حواس کو کام میں لاتا ہے، آسان کر دوں لفظ تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے ناک سے سونگھتا ہے، اپنے کانوں سے سنتا ہے، اپنی زبان سے بولتا ہے، ذائقے کو چکھتا ہے،
اپنے ہاتھوں سے لمس اور محسوس کرتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، کسی چیز کی سختی اور نرمی کو محسوس کرتا ہے، کسی چیز کی گرمی اور سردی کو محسوس کرتا ہے۔ یہ سارے محسوسات وہ ہیں کہ جو انسان کے دماغ کے اندر ایک ایسے پیغام کو پہنچا دیتے ہیں کہ جو اس انسان کو متوجہ کر دیتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جس سے متعلق مجھے کیا کرنا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مثال میں آپ کی خدمت میں چونکہ آج تمہیدی گفتگو ہے پیش کر رہا ہوں تاکہ باتیں واضح ہو سکیں اور ہم جس گفتگو کی طرف آگے بڑھیں گے کہ شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کی زندگی سے متعلق، جن کے بابا کی زندگی سے متعلق جس رسالت کے ٹکڑے کو، جس رحمت للعالمین کے ٹکڑے کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس رحمت کے ٹکڑے سے ہم کیسے فیضیاب ہو سکتے ہیں، کیسے ہم ان کی سیرت سے بہرور ہو سکتے ہیں۔ بس جب اس عالمین کا تذکرہ آتا ہے تو انسان کا ذہن ایک حد پہ جا کر رک جاتا ہے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جب مفضل کو، جو امام کا صحابی ہے، توحید کے گہرائی والے مطالب بیان کرتے ہیں اور ان مطالب کے درمیان انسان کی خلقت، انسان کی باڈی، انسان کے تمام ان رازوں کو بیان کرتے ہوئے مولا نے ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو اردو کے اندر بھی ایک کانٹینٹ موجود ہے اور کتابوں کی صورت میں موجود ہے۔ اس روایت کو مکمل ترجمے کی صورت میں چھاپا بھی گیا توحید مفضل کے نام سے، کہ جس میں انسان کی اس تمام خلقت اور ان کے مراحل کی تفصیلات پروردگار عالم کے بھیجے ہوئے اس نمائندے اور حجت خدا نے، جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت مروی ہے، بیان فرمائی۔ بس یہ تو ایک عالم ہوا جو انسان کے اندر جاری ہے۔ انسان جس عالم میں زندگی گزار رہا ہے، یہ ہے زمین، یہ ہے زمین کے اوپر بسنے والے دیگر مخلوقات، یہ زمین پر اگنے والا سبزہ، یہ زمین پر اگنے والی دیگر مخلوقات، یہ زمین کے سے وابستہ تمام چیزیں۔ اور پھر ذرا سا انسان اپنے ذہنوں کو وسعت دیتا ہے تو بات آ جاتی ہے کہ اس ایک زمین سے تو یہ ساری کائنات میں صرف فقط زمین تو نہیں، زمین کے علاوہ بھی سیارے ہیں۔ بس ان سیاروں تک پہنچتا ہے تو اب معلوم ہوتا ہے کہ ان سیاروں کی کیفیتیں بڑی عجیب ہیں، کہیں سردی زیادہ ہے تو کہیں گرمی زیادہ ہے۔ اور پھر اس سورج اور چاند کے نظام کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ بس یہ تمام وہ سسٹمز ہیں کہ جو پروردگار نے خلق فرمائے۔ یہ تو وہ ہے کہ جو انسان کے علم میں، انسان کے اس تجربے میں اور انسان کی تحقیقات میں اب تک آ سکا۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اب ملکی ویز کی صورت میں، اور نہ جانے ان گنت ان تمام عالموں کے بارے میں سائنس بھی کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ تمام وہ عالم ہیں کہ جن کی اوپر تحقیقات تو جاری ہیں، لیکن انسان ان کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتا، ان کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ بس اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب عالمین پروردگار کہتا ہے تو اپنے آپ کو کہا رب العالمین، عالمین کا پالنے والا۔ انسان فقط یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، فقط مجھے پالنے والا، اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کو پالنے والا، اس زمین پر موجود مخلوقات کو پالنے والا نہیں۔ اس زمین سے بڑھ کر سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور مخلوقات عالم جو کچھ جہاں بھی ہے، چاہے علم انسانی میں ہوں یا نہ ہوں، انسان اسے جان سکے، معلوم کر سکے یا نہ کر سکے، بہرحال یہ تمام وہ ہیں کہ جو عالم کے اندر آتی ہیں، اور پروردگار ان تمام کا پالنے والا ہے، ان تمام کو رزق دینے والا ہے، ان تمام کو ہدایت دینے والا ہے، ان تمام کے لیے ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو چونکہ تمہیدی مراحل کے اندر ایک ایک کر کے آگے بڑھے گی، چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں آج واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنے مقامات پہ درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ہم نے عالمین کے لفظ کو واضح کیا، ہم نے بضعت، ٹکڑا، حصہ، اس معنی میں اس لفظ کو واضح کیا۔ اب دو الفاظ اور ذہن میں رکھیے کہ پروردگار عالم نے اسی سورہ حمد میں اگلا لفظ استعمال کیا، الرحمن الرحیم۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے۔
ہمارے موضوع کے اندر یہ لفظ آتا ہے بذات رحمت للعالمین. اب وہ رحمت، ہم نے عالمین کا لفظ سمجھ لیا، رحمت کیسے سمجھیں؟ خداوند متعال نے اپنے لیے دو صفات استعمال کی. رحمت خدا کی کیسی؟ فرمایا الرحمن الرحیم، وہ پروردگار رحمان ہے، وہ پروردگار رحیم ہے. بہت تفصیلات بھی ہیں، مطالب ہیں جو مفسرین نے بیان کیے، لیکن خلاصہ مطالب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بات ہماری آگے بڑھ سکے اپنے موضوع کی طرف، کہ رحمان پروردگار عالم کی اس دنیا کی عمومی رحمت کی طرف اشارہ سمجھایا گیا کہ پروردگار جب دنیا پر رحمت نازل کرتا ہے تو یہ دنیا پر نازل ہونے والی رحمت پروردگار عالم کی عمومی ہے، ہر ایک کے لیے خدا کی رحمت ہے. مثلا مثال کے طور پر پروردگار کا خلق کیا ہوا یہ نظام، یہ موسم جو سردی اور گرمی کے اعتبار سے انسان کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، زمین کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، فصلوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، درختوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، پھلوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے. ہر موسم کی مختلف سبزیاں اور مختلف پھل پروردگار عالم کے قدرت سے پیدا ہوتے ہیں. یہ اثرات ہیں نا موسم. یہ موسم جب اثر انداز ہوتا ہے تو کیا صرف خدا کے ماننے والوں کے لیے مفید ثابت ہے یا نہیں؟ جب موسم اثر انداز ہوتا ہے تو پھر مومن ہو یا کافر ہو، ہر ایک پر اثر انداز ہے، ہر ایک کو اپنا فائدہ دے رہا. سورج پروردگار نے خلق کیا، وہ اپنی تمازت دنیا کی طرف، اس زمین کی طرف پھینکتا ہے، اور اس سورج کی تمازت کے ساتھ انسان نہ جانے کتنے فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے کہ کچھ سائنس بیان کرتی ہے، اور یقیناً بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کی طرف سائنس آج تک متوجہ بھی نہیں ہو سکی. لیکن ان تمام فوائد کے لیے ایسا عموم پروردگار کی رحمت ہے، ایسی عمومی رحمت کہ وہ ہر ایک کہ چاہے وہ انسان کافر ہو یا مسلمان اس سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے. چاند کی روشنی آتی ہے تو اس چاند کی روشنی پر قید نہیں لگی ہوئی کہ کافر کو یہ فائدہ نہیں دے گی، مومن کو فائدہ دے گی. تو یہ پروردگار کی عمومی رحمت ہیں. زمین سے غلہ اگتا ہے تو پروردگار عالم نے اس غلے پر یہ قید نہیں لگائی کہ غلہ کافر کے منہ میں نہیں جا سکتا اور مومن کے منہ میں جائے گا. درخت جب اپنا پھل دیتا ہے تو اسے مومن اور کافر کی تمیز نہیں رکھی جاتی. اور اسی انداز سے خدا کی رحمت، خدا کی نازل کردہ خلق کردہ وہ تمام نعمتیں پروردگار عالم نے اس دنیا میں ہر ایک کے لیے رکھی ہیں. فرمایا رحمان الدنیا، خدا رحمت نازل کرتا ہے دنیا پر، دنیا والوں پر جو عمومی ہیں، ہر ایک کے لیے. رحیم الآخرہ، لیکن خدا کی ایک رحمت ایسی ہے جو آخرت والوں کے لیے، آخرت میں پروردگار رحمت نازل کرے گا. وہ کیسی رحمت؟ وہ رحمت ایسی ہے کہ جس رحمت کو خاص طور پر مقید کر دیا گیا کہ دنیا میں تو رحمت عمومی تھی لیکن آخرت کی رحمت عمومی نہیں، بلکہ آخرت کی رحمت خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو پروردگار عالم کی بندگی کر کے دنیا سے آئے. یعنی وہ کہ جنہیں مؤمن کہا گیا، وہ کہ جنہیں صاحبان ایمان کہا گیا، وہ کہ جنہیں صاحبان تقوی کہا گیا. بس یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار کی رحمت خاصہ ہے. بس یہ رحمت خاصہ بھی ہے جو خدا آخرت میں دینے والا ہے، رحمت عامہ بھی ہے کہ جو پروردگار دنیا میں عطا کرتا ہے. پروردگار اپنے حبیب کو بھیجتا ہے، اور وہ رب العالمین جب دنیا میں اپنے حبیب کو بھیج رہا ہے تو کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے اس اپنے نمائندے کو، اپنے حبیب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ہر ایک کے لیے مفید اور ہر ایک کے لیے فائدہ مند بنا کر بھیجا ہے. بس جو رسول کا اتباع کرتا چلا جائے گا، جو رسول کی پیروی کرتا چلا جائے گا، جو رسول کی باتوں پر عمل کرتا چلا جائے گا، جو رسول کی سیرت کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل بناتا چلا جائے گا، وہ یقیناً اللہ کے رسول سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے گا. اور یہی وہ بات ہے. اپنی گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ مثالیں اگر میں واضح کر پایا اور ان تمام چیزوں کو آپ کی خدمت میں اگر واضح کر کے پیش کر پایا تو ایک سٹیپ اور آگے بڑھوں گا کہ جہاں پروردگار کی یہ تمام عمومی رحمتیں جو دنیا میں پروردگار عالم نے بھیجی ہیں، بس ہر ایک اس سے بہرور ہو سکتا ہے. انسان کے لیے قانون فطرت یہی بنایا گیا کہ انسان اپنے پروردگار کی عبادت کرے،
اپنے معبود کو پہچاننے کی کوشش کرے. بس جیسے جیسے ایک انسان اپنے معبود سے قریب ہوتا ہے اس رحمت خاصہ کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے، اس توفیق کو حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس رحمت کو پروردگار عالم نے خاص طور پر مومنین کے لیے رکھا، کہ اس دنیا میں پروردگار مومن کو نیکیوں کے لیے توفیق عطا کرتا. تو یہ توفیق پروردگار کی طرف سے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. اس کے لیے کہ جو خدا کی اطاعت اور عبادت کرے، اس کے لیے جو پروردگار کو اپنا معبود اور رب سمجھے، اس کے لیے جو پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر لے. بس وہ انسان وہ ہے کہ جو خدا کے ہاں پسندیدہ سمجھا جائے گا. بس اس رحمت للعالمین کا ماننے والا، اس رب العالمین کا ماننے والا جب اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادوں کو اگر پروردگار کے تابع کر دے تو یقیناً ایک انسان کامیابی اور فلاح کی طرف جائے گا. اور اسی کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں پر انسان عقیدہ رکھے کہ جو معبود چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کو تسلیم کرے جو معبود چاہتا ہے. اگر کوئی خدا سے محبت کرتا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پروردگار عالم کہتا ہے اپنے حبیب کی زبانی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ سے محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو. یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رسول کی اتباع کی جائے. بس اگر رسول کی اتباع نہ کر کے اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پروردگار عالم کا ماننے والا اور خدا سے محبت کرنے والا، تو یہ محبت کا دعویٰ بیکار ہو جائے گا. بس فرمایا اگر تم رسول کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، خدا تم سے محبت کرے گا، خدا تمہیں یہ نعمت عطا کرے گا کہ تم پروردگار عالم سے قریب ہو سکو گے، اس کا قرب اور محبت پا سکو گے. بس ایک انسان کی فطرت، ایک انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، جیسے میں نے ان تمام مثالوں کو آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک بندہ خدا، ایک پروردگار عالم کا وہ بندہ جو محبوب پروردگار بنے، اس محبوب پروردگار کی سیرت کا جس گوشے کی طرف ہم توجہ کریں، یعنی رسول کی سیرت میں جس مقام پر توجہ کریں گے، رسول کے اس ٹکڑہ رسالت اور اس ٹکڑہ رحمت للعالمین کی سیرت پر جہاں توجہ کی جائے گی، ہر ایک مقام پر یہی سنت و سیرت نظر آئے گی کہ جہاں ان حضرات نے نہ فقط پروردگار عالم کی اس صفت کا مظہر بن کر اس صفت کو اپنے کمال پر اس دنیا کے سامنے نمونہ عمل بنا کر پیش کیا کہ اگر ہم عطا کرتے ہیں تو ایسے عطا کرتے ہیں کہ ہماری بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا. ہم اگر دنیا میں رزق حاصل کر رہے ہیں تو اسے تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہیں. ہم اگر دنیا میں کچھ پا رہے ہیں تو اسے بانٹنے کا حکم دیتے ہیں. ہم اگر دنیا میں کچھ لے رہے ہیں تو اسے دوسروں کے لیے تقسیم کرنے کا حکم دیتے ہیں. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب ایک درخت، میں اس لیے درخت کی مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو جائے. درخت، ہر ایک درخت کو اپنے اوپر لگنے والے پتے کیا پیارے نہیں ہوں گے؟ وہ درخت کے پتے ہیں. درخت پہ لگنے والا پھل کیا درخت کو پیارا نہیں ہوگا؟ وہ درخت کا پھل ہے، وہ اس کا حصہ ہے. لیکن اگر یہی درخت اپنے اس حصے سے محبت کا اظہار ایسے کرے کہ اپنے آپ کو اس پتے سے جدا نہ ہونے دے، اپنے اس پتے کو، اپنے اس پھل کو اپنے سے جدا نہ ہونے دے، تو آپ کے خیال میں کیا نتیجہ؟ کہ نتیجہ یہ ہے کہ اس درخت پر یہ پھل لگا رہے اور اس وقت تک لگا رہے کہ جب تک یہ پھل سڑ نہیں جاتا. تو اس پھل کو اس درخت نے جب پیدا کیا تھا تو سڑنے کے لیے پیدا کیا تھا یا افادے اور فائدہ دینے کے لیے پیدا کیا تھا؟ اس لیے کہ پروردگار کا نظام ہے، درخت پھل پیدا کرے گا، پھل پکیں گے تو یہ پھل
انسان کی غذا بنے گا، جانور کی غذا بنے گا۔ بس یہ اس کا کمال تھا کہ وہ درخت اپنے پھل کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے راضی ہوتا، اسے قبول کرتا۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو کیا پھل کے جدا ہو جانے پر وہ درخت ماتم کرنا شروع کر دے؟ وہ درخت اپنے پھل کے جدا ہو جانے پر یہ اپنی طمع اور لالچ کا اظہار کرنا شروع کر دے گا؟ نہیں، پھل کا کمال یہ تھا کہ اسے پکنے کے بعد جدا کر لیا جاتا، اور اس جدا کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ پھل اس درخت سے جدا کر لیا جائے گا، اس سبزی کو اس بیل سے کاٹ کر نکال دیا جائے گا، پروردگار کا نظام یہ ہے کہ اسی مقام پر پروردگار دوسرا پتے کی جگہ دوسرا پتا، پھول کی جگہ دوسرا پھول، اور اس پھل کی جگہ دوسرا پھل پروردگار پیدا کر دیتا۔ تو یہ نظام کائنات ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو اسی انداز سے جیسے خدا نے خلق کیا ویسے انسان اس زندگی کو گزارنا شروع کرے۔ مال کی محبت ہر ایک انسان کے ذہن میں ہے، ہر ایک انسان کے دل میں آتی ہے کہ مال اپنے پاس اسٹور کر کے رکھوں، اپنے پاس جمع کر رکھوں، اپنے پاس دبا کر رکھوں۔ لیکن خالق کائنات کا طریقہ کیا ہے؟ کیا خدا نے یہ چاہا کہ تم مال دنیا جمع کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، کسی کی مدد نہ کرو، کسی کو جواب نہ دو، کسی کی ہیلپ نہ کرو، کسی سے اب اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کی مدد کی طرف نہ جاؤ؟ نہیں، پروردگار چاہتا ہے، تمہیں خدا رزق دیتا ہے۔ تم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ تھے، تمہیں دیا پروردگار عالم نے۔ جیسے درخت جب پیدا ہو رہا تھا تو زمین سے نکلنے والا ایک بہت ہی نازک پودے کی صورت میں تھا، خدا نے اس کے لیے نشو و نما کا انتظام کیا، خدا نے اسے نشو و نما دے کر ایک تناور درخت کی صورت دی، خدا نے اس تناور درخت کے اندر وہ انزائمز اور وہ چیزیں پیدا کی کہ جس کے ذریعے سے اس درخت سے وہ پھل اور پھول نکل سکیں، اور وہ پھل نکل کر جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کے بعد بھی پروردگار کا نظام ہے۔ ایسا نہیں کہ درخت صرف اپنے فائدے کے لیے سوچتا رہے کہ جب تک میں تناور ہو رہا ہوں اس وقت تک میں خدا کی اطاعت کروں، اور جب تناور ہو جاؤں اس کے بعد خدا کی اطاعت چھوڑ دوں گا۔ نہیں، یہ کرے گا تو درخت برباد ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں کتنا آسان ہے، ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر درخت یہ والا کام کرنا شروع کرے درخت سڑنا شروع ہو جائے گا۔ بس انسان بھی جب اگر اس دنیا کی ان چیزوں سے اپنی لالچ اور اپنی طمع کی بنیاد پر جمع کر کے اپنے پاس اسٹور کرنا شروع کر دے گا تو انسان سمجھتا یہ ہے، شیطان اسے وسوسہ اور دھوکہ یہی دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فلاح اور کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ وہ انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے۔ کیسے؟ پروردگار کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 261 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، بہت ہی مشہور و معروف آیت انفاق فی سبیل اللہ کے عنوان سے۔ مثل الذین ینفقون، ان لوگوں کی مثال کہ جو سبیل پروردگار میں، راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، اس انفاق کرنے والوں کی مثال کیسی ہے؟ کا مثل حبۃ، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک حبے کی مثال، انبتت 7 سنابل، وہ ایک حبہ، ایک دانہ، اس سے کیا کرتا ہے پروردگار؟ اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکالتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اس ہر بالی کے اندر پروردگار 100 دانے پیدا کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ یہ دانے جب انسان کے پاس اس کے کچن میں، اسٹور میں، کسی ڈبے میں، کسی بوری میں، کسی گوڈاؤن کے اندر پڑے ہوں تب یہ ہوتا ہے؟ نہیں، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، پروردگار کہتا ہے جو اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ۔ وہ دانہ کون سا؟ کہ وہ دانہ وہ نہیں جو تمہارے اسٹور میں پڑا ہوا ہے، وہ دانہ وہ جو زمین کے حوالے تم نے کر دیا، وہ دانہ جو تم نے اپنے آپ سے جدا کر دیا، جو اپنے آپ سے جدا کر کے زمین کے حوالے کر دیا۔ اب خدا کی قدرت کو ملاحظہ کرو، تم نے اپنے آپ سے جدا کیا ہے، خدا کی قدرت یہ ہوگی کہ اب اس زمین سے پروردگار اس ایک دانے سے ایسے اگنے کا انتظام کرے گا کہ اس کی 7 بالیاں بھی نکالے گا، ہر بالی میں 100 دانے بھی پیدا کرے گا۔ تو کتنے ہوئے؟ اس ایک دانے سے، اس ایک دانے کی پروڈکشن بنے گی 700 دانے۔ ایک دانہ نکلا تو 100 دانے وجود میں آئے۔
بس ان 700 دانوں کے بعد پروردگار کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جسے چاہتا ہے اس سے بھی دگنا عطا کر دیتا، اس سے بھی زیادہ عطا کر دیتا، یعنی اس سے بھی زیادہ۔ بعض علماء نے مفسرین نے جملہ لکھا کہ اس سے بھی زیادہ یا اس سے ڈبل کا مطلب یہ ہوا کہ 700 تو پروردگار کہہ رہا ہے ایک دانے سے پیدا کرتا ہے، کبھی 700 نہیں 1400 پروردگار پیدا کر دیا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، خدا وہ ہے جو وسعت والا ہے، علیم ہے، جانتا ہے۔ اب وہ اس دانے کی کیفیت کو جانتا ہے کہ اس دانے میں کیسی صلاحیت ہے۔ اگر ہم زراعت کے عنوان سے دیکھیں گے، دنیاوی اس موسم اور ویدر کنڈیشنز کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کی کیفیت کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، لیکن یہاں پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو جیسے وہاں پر فرق پڑتا ہے اسی انداز سے یہاں بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک انسان پروردگار عالم کی راہ میں جب خرچ کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے لیے ایک کے بدلے میں ایسے انتظام کرتا ہے کہ کبھی 700 اور کبھی 1400، کبھی اس سے بھی زیادہ پروردگار اسے عطا کر دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ تو پروردگار کیسے اس ایک دانے سے انسان کو سمجھاتا ہے کہ ایک دانہ جدا کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، پروردگار بدلے میں تمہیں بہت کچھ عطا کر دے گا۔ بس یہی فرق ہے، اور یہیں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ یہ تمام مثالیں اور تمہیدات اگر آپ کی خدمت میں واضح کر پایا تو آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ بہت سارے انسان ہیں کہ جو ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے ہیں، ظاہر بین افراد ہوا کرتے ہیں کہ ظاہراً انسان دیکھتا ہے کہ میرے ہاتھ سے مال چلا گیا، میرے ہاتھ سے فلاں چیز ضائع ہو گئی، میرے ہاتھ میں فلاں چیز نہیں آ رہی، میں اس وقت دنیا میں اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہوں تو میرے پاس فلاں چیز مجھے نصیب نہیں ہو رہی، فلاں امتحان میں گرفتار ہو گیا، فلاں چیز میرے بس میں نہیں رہی۔ یہ انسان نہ سوچے، بلکہ پروردگار کہتا ہے کہ انسان جب خدا اور رسول کی محبت دل میں بسا لیتا ہے تو پروردگار اسے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں میں نے جملہ کہا؟ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو خدا کے دین پر اعتقاد نہیں رکھتے، خدا کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے، جو خدا کی نظام پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ خدا کے نظام پہ اگر بھروسہ کرنے والا ہو تو خدا کا نظام یہی ہے کہ جب ساری مخلوقات کو پروردگار اسی انداز سے پیدا کرتا ہے کہ جب وہ بانٹنا سیکھ جاتے ہیں، جب وہ دینا سیکھ جاتے ہیں تو پروردگار ان کی بقا کا انتظام کرتا ہے۔ جب وہ دوسروں کے ساتھ اپنے ان تمام نعمتوں کو شیئر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پروردگار ان کے لیے ان کی نعمتوں کے بقا کا انتظام کر دیتا ہے، ان کی اپنی ذات اور نام کی بقا کا انتظام کر دیتا ہے۔ بس مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اور اصحاب رسول میں حضرت عمار یاسر کو کون نہیں جانتا؟ حضرت عمار یاسر بہت عظیم مقام رکھنے والے اصحاب میں سے، وہ کہ جو خدا کی راہ میں کیسا اپنے آپ کو فنا کر دینے والے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر عمار کو اختیار دیا جائے دو چیزوں کے درمیان، عجیب حدیث ہے، عمار کو اگر دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جائے تو عمار اس میں سے مشکل تر کو اختیار کر دیتے ہیں۔ ہر انسان آسانی کی طرف جاتا ہے، عمار ایسے مومن اور خدا پر ایمان رکھنے والے کہ اس میں سے مشکل امر کو اختیار کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں کہ خدا کی راہ میں اس مشکل کو برداشت کر لوں، خدا کی راہ میں اس مشکل کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لوں۔ اللہ کے رسول کی تصدیق ہے، اللہ کے رسول کا جملہ ہے، یعنی کسی عام زبان سے، کسی عام انسان کی زبان سے جاری ہونے والا جملہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ یہ عمار کی تعریف ہے، عمار کی صفت بیان کی گئی کہ جس حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا گیا کہ عمار ایسے مومن کہ جن کی ہڈیوں کا مغز ایمان سے بھرا ہوا۔ بس پروردگار جب ایسے ایمان والے شخص کا ایک مرتبہ جناب عمار اور جناب حذیفہ، تعارف کے لیے ایک جملہ کہہ دوں تو مواخات کا جب موقع تھا تو تاریخ نے یہ لکھا کہ اللہ کے رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا، ہر ایک مہاجر کو ہر ایک انصار میں سے کسی ایک کا بھائی بنایا تھا۔ وہ موقع تھا کہ جہاں پر جناب حذیفہ یمانی اپنے آپ کو انصار کی فہرست میں داخل کرتے ہیں
اور جناب عمار جو مہاجر تھے، ایک مرتبہ جناب عمار اور جناب حذیفہ کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا، کہ ایسے افراد میں سے. اور تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ یہودی تھے اصل میں، اور وہ ان دونوں کے پاس آتے ہیں، ان دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، اور ایک عجیب سوال، ایک عجیب باتیں کہ جو میں نے ابھی آپ سے جملہ کہا، ظاہر بین ہونا، ظاہری چیز پر نظر کرنا، اور باطن اور خدا کے وعدے کو فراموش کر دینا. بس یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ہم بھروسہ نہ رکھیں اور خدا کی بات پر توجہ نہ کریں تو پھر کیسے نتائج نکلتے ہیں، اور یہ کن لوگوں کی صفت شمار ہوتی ہے، یہ آپ توجہ کیجیے گا. روایت کہتی ہے کہ جناب عمار اور جناب حذیفہ ایک مرتبہ ان یہودیوں نے ملاقات کی اور کہنے لگے، بڑی عجیب بات تھی، موقع ہے جنگ تبوک سے واپسی پر، اس کے بعد یعنی بالکل اواخر عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں. لیکن اس وقت کہتے ہیں کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو ان یہودیوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا، کہا تمہارے جو نبی ہیں ان کی کیفیت بھی بقیہ جو بادشاہ اور بقیہ جو لوگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، انہی کی طرح کی ہے، کبھی ان کا لشکر کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام ہو جاتا ہے. اذان محترم توجہ کیجیے گا، یہ اعتراض یہودی کر رہے ہیں دو اصحاب کے سامنے، اللہ کے رسول کا دور ہے. ایک مرتبہ جملہ کہا، جناب حذیفہ نے سمجھ لیا کہ یہ فقط سمجھنا نہیں چاہتے بلکہ یہ فقط اعتراض کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. جناب حذیفہ نے اپنی ذمہ داری سمجھی اور ان پر لعنت ملامت کی کہ تم ہدایت سے دور ہو اور میں اس محفل میں اب بیٹھنا گوارا نہیں کرتا. جناب حذیفہ اٹھ کے چلے گئے. جناب عمار کا رویہ تھوڑا سا مختلف رہا، اور یہیں پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے ان اصحاب کے رویوں سے کہ ممکن ہے کہ انسان اس سچویشن کے اندر کہ جہاں پر موجود ہے، ہر ایک کی ایک طرح کی ذمہ داری نہیں ہوتی، ہر ایک کی ایک طرح کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. بعض مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک انسان یہ سمجھتا ہے، اپنی تشخیص دیتا ہے کہ یہاں میرا بولنا فائدہ مند ہے، وہاں بولے. جہاں یہ سمجھتا ہے کہ یہاں میرا بولنا فائدہ مند نہیں ہے، اس کے لیے خاموش رہنا اس کے لیے بالکل مصلحت کے مطابق ہے، اور شریعت نے اسے اجازت دی ہے. اور اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اصحاب کے رویے سے میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ پیش کیا کہ جب یہ دونوں حضرات اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، میں جملہ پیش کرتا ہوں کہ جب یہ بارگاہ رسالت میں آئے تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایک نے صحیح کیا اور ایک نے غلط کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک کا نہیں. حذیفہ نے بھی صحیح کام کیا، وہ جان گئے تھے، انہوں نے یہ والا کام کیا کہ اٹھ کے چلے آئے، وہ بھی صحیح کام تھا. جناب عمار نے ان کے ساتھ بحث کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی. جناب عمار کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جملہ استعمال کیا کہ انہوں نے جتنی کوشش کی، جتنا مجادلہ کیا اور اللہ اس کے رسول کا دفاع کیا، یہ انہیں جہاد کی ان مجادلے کی پروردگار عالم اس کا اجر عطا کرے گا. یہ دونوں ہی ایسی کیفیتیں ہیں کہ جہاں پر اصحاب کے رویے نظر آتے ہیں. اللہ کے رسول کے ان صحابیوں نے جو طریقہ اپنایا، ایک مرتبہ جناب عمار گفتگو کرنے کا آغاز کرتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، بدر کا موقع تھا تو پروردگار نے وعدہ کیا تھا کہ صبر کرو گے پروردگار نصرت عطا کرے گا. رسول نے صبر کی بات کی، اصحاب نے صبر کیا، پروردگار کا وعدہ پورا ہوا اور انہیں فتح نصیب ہوئی. احد کے موقع پر جہاں تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان شکست سے دوچار ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس وقت بھی تو یہی کہا تھا کہ صبر کرو اور خدا اور رسول کے حکم پر قائم رہو تو پروردگار نصرت عطا کرے گا. کہ اس وقت ان لوگوں نے کہ جو اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانا، ان کی وجہ سے نقصان ہوا. ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہری اعتبار سے کوئی چیز اور اس جنگ کے نتیجے کی بنیاد پر رسول کی رسالت کے منکر بن جائیں. کہ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی، بات نہیں سمجھنی تھی، ادھر ادھر کی بات کرتے رہے، اور نتیجہ یہ نکل رہا تھا جب جناب عمار سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ رہے تھے. ایک مرتبہ پھر گفتگو کا رخ تبدیل ہوا. گفتگو کا رخ تبدیل کرتے ہوئے اب ان کی ذات کی طرف متوجہ ہوئے. کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اے عمار، اگر اطاعت کا معاملہ تھا
تو اگر رسول کی اطاعت ان پتلی ٹانگوں سے، اور یہ اشارہ تھا کہ عمار تم اتنے کمزور ہو، تمہارا لشکر، یعنی اشارہ اسی جانب کر رہے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر اتنا کمزور تھا، اس کمزوری کے ساتھ تم اطاعت کی بات کرتے ہو کہ اطاعت رسول میں تم کامیاب ہو جاتے اور اطاعت رسول میں تم جنگ میں فتح یاب ہو جاتے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اس کمزور ٹانگوں کے ساتھ تم اس انداز سے کامیابی کی طرف جا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ عمار فرماتے ہیں کہ جو رسول کی محبت، جو رسول کی اطاعت، جو رسول نے اپنے اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، جو رسول نے اپنے وسیع اور جانشین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حق ہمیں پہچنوایا ہے، اپنی ذریت کے فضائل گنوائیں، کہ ان تمام وسیلوں سے اگر ہم صحیح عقیدے کے ساتھ اطاعت کرتے تو یقیناً ہم وہ چیزیں پا لیتے، میں وہ طاقت حاصل کر لیتا کہ جس طاقت کو اس انداز سے بیان کیا گیا۔ مختصر کر کے روایت بیان کر رہا ہوں کہ اگر رسول مجھے حکم دے دیتے کہ آسمان کو زمین پر گرا دوں یا زمین کو آسمان پر لے جاؤں، بلند کر دوں، تو میں کر دیتا۔ ایک مرتبہ یہودی حیران ہوئے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے رسول کی اتنی عزت ہے، تمہارے رسول کا اتنا مقام ہے کہ یہ اگر حکم دے اور تمہاری طاقت اتنی بڑھ جائے گی، حالانکہ تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ یعنی میں نے وہی بات جہاں سے بات کا آغاز کیا تھا کہ انسان ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرنا شروع کرتا ہے کہ ظاہراً جسم میں جان کتنی ہے اس پہ فیصلہ کر رہا۔ جناب عمار فرما رہے ہیں نہیں، خدا کی اطاعت اور خدا کی محبت کے اندر، رسول کی اطاعت اور رسول کی محبت کے اندر، رسول کی آل کی محبت اگر ساتھ ہو اور حکم رسول اور اطاعت پروردگار کا معاملہ ہو تو یہ کمزور ٹانگیں وہ کچھ کام کر سکتی ہیں جس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ کہاں میں وہ کر سکتا ہوں؟ کہ ایک مرتبہ کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور بات یہاں سے بات گھمانے لگے۔ ایک مرتبہ یہ حذیفہ جناب عمار وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، اللہ کے رسول سے گفتگو ہو رہی تھی، یہودی اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے اور یہی باتوں کا آغاز ہوا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم، یعنی عمار آپ کی اطاعت میں، آپ کی محبت کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں، یہ درجے تک پہنچ سکتے ہیں، حالانکہ ان کی ٹانگوں میں وہ دم ہی نہیں ہے، ان کی پنڈلیوں میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ اتنی طاقت کا مظاہرہ کر سکیں۔ کا ایک مرتبہ وہ موقع وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول مدینہ سے باہر تھے۔ روایت کہتی ہے کہ جب وہ جس مقام پر بیٹھے تھے وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا جو بہت ہی بڑا پتھر تھا، اور اس بڑے پتھر پر، کہ جس بڑے پتھر کے بارے میں خود یہودیوں کا کہنا تھا کہ انہیں 200 آدمی اگر مل کر ہلانا چاہیں تو نہیں ہلا سکیں گے۔ کہنے لگے آپ آسمان زمین کی باتیں تو چھوڑیں، اگر آپ یہ پتھر ہی ہلا دیں تو ہم آپ کی بات مان جائیں گے، پتھر ہی ہلا دیجئے۔ کہ ایک مرتبہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار کو حکم دیا کہ وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم مشکل کاموں کو آسان بنا دیا کرتا ہے، کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و صلوات بھیج دینا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا وہ امر وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے ان فرشتوں کے لیے، کہ جن فرشتوں نے عرش پروردگار کو تھاما ہوا ہے، ان کے لیے عرش کو تھامنا آسان بنا دیا، حالانکہ دیگر فرشتے بھی اس کی تاب نہیں رکھ سکتے تھے۔ کہ وہ وسیلہ اختیار کرتے ہوئے اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ تم انہی حضرات کے وسیلے سے، توسل سے خدا سے دعا کرو اور طریقہ بتلایا ہے، جملے کہو اور اس پتھر کو اٹھا لو۔ اب جناب عمار کو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہودی ہیں جو ظاہر بین میں کہوں کہ ظاہری چیز پر توجہ کیے ہوئے، جو ظاہر پر توجہ کرتا ہے اس کی صفت میں آج آپ کی خدمت میں بس آج یہی جملہ میرا واضح ہو جائے تو میں اپنی اس گفتگو کے لیے حاصل سمجھوں گا کہ اگر باقی تمام تقاریر کے لیے، باقی تمام مجالس کے لیے ان تمام چیزوں سے میں استفادہ کر پاؤں گا۔ بس فرمایا یہ ظاہر بین نگاہیں۔ ایک مرتبہ جناب عمار نے یہ توسل فرمایا اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے وسیلے سے اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور ایسے اٹھا لیا کہ جیسے ایک تنکا اٹھایا جاتا، جو 200 آدمی نہ ہلا سکتے تھے، اسے تنکے کی طرح اتنا بلند کیا کہ روایت کہتی ہے کہ اپنے سر سے اوپر بلند کر دیا۔ اور جب سر سے اوپر بلند کر دیا، موقع یہ تھا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، یہودی دیکھ رہے ہیں، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول حکم فرماتے ہیں کہ اے عمار اب اسے اٹھا لیا ہے تو اسے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بھیج دو، وہاں پھینک دو۔ ایک مرتبہ وہاں پھینک دیا گیا
اور جب یہ پتھر جناب عمار نے پہاڑ کی چوٹی کی طرف پھینکا، پہاڑ بہت قریب نہیں تھا، ایک فرسخ کا فاصلہ تھا، اس پہاڑ کی چوٹی پر پتھر پھینکا، اللہ کے رسول پھر حکم فرما رہے ہیں، یعنی جب اتنی طاقت کا مظاہرہ دکھا ہی دیا تھا تو اب ایک اور طاقت کا مظاہرہ اللہ کے رسول دکھاتے ہیں، کہا عمار اس پہاڑ کی چوٹی پر اس سے کئی گنا وزنی پتھر پڑا ہے، اسے اٹھا کر لے آؤ۔ جناب عمار قدم بڑھا رہے ہیں، اب ایک فرسخ کا فاصلہ طے کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن خدا نے انتظام ایسا کیا، اور یہ شاید اس دنیا اور دنیا والوں کو بتلانا تھا کہ جو رسول اور آل رسول کی محبت دل میں بسا لیتا۔ ہم نے بات کا آغاز بضاعت رحمت للعالمین سے کیا تھا، جو آل رسول کی محبت دل میں بسا لیتا ہے، بس اس کا کمال اس دنیا کی ظاہری چیزوں کے ذریعے سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے دل میں موجود عقیدت اور اس کے دل میں موجود وہ عقیدہ وہ اسے کمال تک لے جاتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب عمار نے ایک قدم بڑھایا، دوسرا قدم بڑھایا تھا، ایک فرسخ کا فاصلہ تھا، دوسرا قدم پہاڑ کی چوٹی پر، وہاں سے وہ پتھر جو اس سے کہیں زیادہ وزنی ایک مرتبہ اٹھایا، پھر قدم بڑھایا، 2 قدم میں پھر پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے، دیکھ رہے ہیں لوگ پریشان ہیں، یہودی ہیں، دیکھ رہے ہیں معجزات عجیب ہیں کہ اللہ کے رسول معجزہ دکھا رہے ہیں اور جناب عمار ان کے حکم اور اطاعت پر یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ عمار اس پتھر کو جو تم نے اٹھایا ہوا اس سے کہیں وزنی پتھر کہ جو ان یہودیوں نے نشاندہی کی تھی، کہ اسے اٹھا کر زمین پر زور سے پٹخ دو۔ زمین پر پٹخا گیا، اور جیسے ہی پٹخا اس کا غبار بلند ہوا، چکنا چور ہو گیا پتھر۔ یہ کون ہے؟ ایک انسان اٹھا رہا ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کی طاقت کا نہیں، اس ولایت محمد اور آل محمد کی طاقت پر، اس اطاعت رسول کی طاقت پر۔ کئی مرتبہ یہ جب کام ہو گیا، اب فرمایا اللہ کے رسول نے جب تم نے سب کچھ دیکھ ہی لیا ہے، اب ایمان قبول کرو۔ چنانچہ چند لوگ ایمان بھی لائے، چند لوگوں منکر بھی ہوئے۔ وہ وقت تھا کہ جب اللہ کے رسول یہ فرما رہے تھے کہ وہ اس پتھر کی مثل اور کیا چیز ہے میں تمہیں بتاؤں، یعنی جو پتھر تھا، اس پتھر کی مثل کیا چیز ہے؟ فرمایا اس پتھر کی مثل وہ ہے، اور قسم کھا کر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پتھر کی مثل وہ ہے کہ جب ایک مومن جو عقیدت رکھنے والا، جو صحیح ایمان رکھنے والا، جو محمد و آل محمد پر درود بھیجنے والا ہے، اگر وہ اس دنیا میں گناہ انجام بھی دے دے، خطا انجام بھی دے دے، ان کی خطائیں اور گناہوں پر اگر وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کا مطلب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، آج شب جمعہ بھی اور شب توبہ، دعاؤں کے قبولیت کی شب کا ایک مرتبہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار عالم، اور صرف توبہ نہیں، توبہ کرتا ہے اس عقیدت کی، اس محبت کے ساتھ، اس محمد اور آل محمد کی ولایت کے ساتھ، جو محبت کو دل میں تازہ کر کے توبہ کرتا۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو پروردگار اس کے لیے انتظام یہ کرتا ہے کہ خدا اس شخص کے چاہے اتنے زیادہ اس بڑے پتھر کی مثل بھی گناہ ہوں، جس طرح سے عمار نے اسے زمین پر پٹک کر چکنا چور کر دیا، اسی انداز سے پروردگار ان تمام گناہوں کو جو ایک مومن کے گناہ تھے، اس کی توبہ اور محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار چکنا چور کر کے اس کے نامہ اعمال کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیا کرتا ہے۔ بس پروردگار کا یہ انعام ہے۔ بات میں اپنی واضح کر پایا کہ جب آل محمد کی محبت اور آل محمد کی عظمت دل میں بیٹھے گی، تب انسان کے عقیدے جب سالم ہو چکے ہوں گے، تب انسان اپنے اعمال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہاں اس روایت کو یہیں اسی حد تک چھوڑتے ہوئے اپنی گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن اہل بیت کا تعارف، جن اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی روایت کے اندر آخر ایک جملہ بھی ہے کہ جب کوئی مشکل درپیش ہو، جب کوئی چیز تم مانگنا چاہو، جب کوئی ایسا وقت ہو کہ جہاں تم چاہو کہ پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے، تو پھر انہی کے وسیلے سے، پروردگار عالم سے، اور دیگر روایات کے اندر بلکہ جملہ اس روایت میں نہیں کسی اور روایت میں جملہ کہ ان کے وسیلے سے، ان ناموں کے وسیلے سے مانگو، پروردگار تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بس یہ آل محمد کی عظمت ہے کہ جن آل محمد کا احترام پروردگار ایسے بیان کر رہا تھا کہ جب شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں اللہ کے رسول موجود تھے، اور اللہ کے رسول نے
حدیث شریف قصہ جو آپ بارہا تلاوت بھی کرتے ہیں، ہر شب جمعہ خاص طور پہ مومنین کے ہاں پڑھی جاتی ہے، اسی حدیث قصہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جب پروردگار عالم کا وہ فرشتہ، یہ تمام پنجتن جمع ہو گئے، پروردگار عالم کا وہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو ملک کا سردار ہے، ایک مرتبہ پروردگار عالم سے اجازت لے کر زمین کی طرف آ رہا ہے، فَهَبَطَ الْأَمِينُ جبرائیل علیہ السلام، ایک مرتبہ جبرائیل زمین پر نازل ہوئے اور اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، العلی الاعلی یقرئک السلام، وہ علی اعلیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کو تحیت و اکرام سے مختص کرتا ہے، وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيئًا وَلَا بَحْرًا يَجُورُ وَلَا فُلْكًا يَسْرِي وَلَا بَحْرًا يَجْرِي إِلَّا فِي مُحَبَّةِ هَؤُلَاءِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، میں نے یہ تمام نظام کائنات کو بنایا ہے تو محبت اہل بیت میں، محبت ان خمسہ، جو خمسہ نجبا ہیں، جو خمسہ وہ ہیں کہ جو پنجتن ہیں، ان کی محبت میں بنایا ہے۔ بس ایسی ان کی محبت میں اس ساری کائنات کو، جہاں سے ہم نے چند مثالوں کا آغاز کیا تھا وہیں پر بات مکمل ہو رہی ہے کہ جس نظام کائنات کو پروردگار عالم نے بنا کر کہا تھا کہ تم حمد بیان کرو اس عالمین کے پالنے والے کی، اس عالمین کے پالنے والے کے فرمان پر ہماری گفتگو مکمل ہو رہی ہے کہ وہ عالمین کا بنانے والا کہتا ہے کہ یہ عالمین اگر بنانے والے پروردگار نے بنائے ہیں تو ان پروردگار عالم کا یہ بنانا ان کی محبت میں قرار پایا ہے، اور یہ وہ منزلت و مقام تھی کہ جہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے آ کر فرشتہ جب یہ سلام پہنچا رہا تھا تو ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کہ اس چادر کے نیچے کون؟ تو فرمایا گیا ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کی مرکز شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے بابا ہیں، جن کے شوہر ہیں، جن کی اولاد ہے۔ پس عزیزان محترم، یہ پروردگار کی طرف سے دی گئی عظمتیں ہیں کہ جن عظمتوں کو اس انداز سے بیان کرنا شروع کیا جاتا ہے، اس انداز سے امت کے سامنے پہچنوایا جاتا ہے، اس انداز سے پروردگار عالم ان کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ کیسی عظمتیں کہ جب یہ شہزادی دنیا میں آ رہی ہے تو ان کا آنا بڑا عجیب تھا، ان کا اس دنیا میں وجود اس انداز سے قرار پاتا ہے کہ وہی جو ایک کیریکٹر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو ظاہر بین نگاہ رکھنے والے تھے، وہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے منہ موڑ کر بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ وہی خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں کہ جن کے ٹکڑوں پر یہ لوگ پل رہے تھے، یہ عرب پل رہے تھے، ان کے گھروں کے چولہے روشن انہی کے پیسوں سے تھے، انہی کے مال پر وہ پلنے والے کہ جو آج رسول سے ازدواج کرنے کے بعد، رسول کی زوجہ قرار دینے کے بعد دیے جانے کے بعد، آج یہ وقت ہے کہ شہزادی سے یہ حاملہ ہیں، ان کے حمل کا وقت ہونے والا ہے، اور جناب خدیجہ کا کوئی آج ساتھ دینے والا باقی نہیں رہا۔ چنانچہ پروردگار عالم نے وہاں بھی انتظام کیا کہ جب دنیا میں ظاہر بین لوگ ان ظاہری رشتوں سے جب ایک دوسرے کو جانچنا شروع کرتے ہیں، پروردگار اپنے خاص افراد کو اب تنہا نہیں چھوڑا کرتا، بلکہ یہ تو وہ موقع تھا کہ جو کسی عام شخصیت نہیں، پروردگار عالم اپنے نور کو نازل کر رہا ہے۔ یہ تو وہ موقع ہے جہاں شہزادی کونین دنیا میں تشریف لا رہی ہیں، جہاں دنیا میں شہزادی کونین کی ولادت ہو رہی تھی، پروردگار نے آسمان سے، جنت سے بہترین خواتین کو دنیا میں بھیجا۔ جناب سارہ دنیا میں آتی ہیں، جناب آسیہ دنیا میں آتی ہیں، جناب مریم دنیا میں آتی ہیں، جناب کلثوم دنیا میں آتی ہیں، اور جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مدد فرما رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ بیٹی ہے کہ جو اپنی مادر گرامی کی اس تنہائی میں بھی مونس تھی، اس تنہائی میں بھی ساتھی تھی، کہ جس
تنہائی میں کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا تو یہ فرماتی تھیں کہ یہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، یہ تنہائی میں میرا ساتھ دیتا ہے، یہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ بس شہزادی کہ جن کے نام کی عظمت، جن کے نام کا احترام، یقیناً اب یہ گفتگو کا مرحلہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اپنی گفتگو کو یہاں پر روکتے ہوئے بس چند جملے کہ جس شہزادی کی عظمتیں یہ تھیں کہ جن کے نام سے پروردگار دعائیں قبول کیا کرتا ہے، جن کے نام سے پروردگار اپنی رحمتیں نازل کیا کرتا ہے، جس گھرانے کی نام سے برکتیں پروردگار نازل کرتا ہے، اس گھرانے پر کیفیتیں یہ گزر رہی تھیں کہ 11 ہجری میں مدینہ اس عالم میں کہ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو روایتیں کہتی ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ ان فرشتوں کے نزول کے وقت موقع یہ تھا کہ جبریل بھی نازل ہو رہے تھے، جناب عزرائیل ملک الموت بھی نازل ہو رہے تھے، لیکن آنے والے بعض روایتیں کہتی ہیں کہ آنے والے فرشتے دروازے پر آ کر اجازت طلب کر کے آ رہے تھے۔ شہزادی کونین میں ملاحظہ کیا ہے کہ یہ فرشتے آ کر رسالت کے گھر میں، نبوت کے گھر میں اجازت طلب کرتے ہیں، بغیر اجازت گھر میں داخلہ نہیں چاہتے۔ اس گھر کا احترام بتلایا جا رہا تھا کہ جہاں اللہ کا رسول دنیا سے جا رہا ہے، اس اللہ کے رسول کے گھر کا احترام یہ ہے کہ ملک بھی آ کر اجازت طلب کرے۔ نہ جانے اس امت کے کیسے کیسے مظالم تھے کہ جو چند گھنٹوں کے بعد، چند دنوں کے بعد اور چند سالوں کے بعد اسی رسالت کے گھر والوں پر ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ جو وقت آیا کہ جب شہزادی کا گھر تھا اور شہزادی کے دروازے پر آگ لگائی جا رہی تھی، وہ وقت بھی تھا کہ جب شہزادی کے اس گھر میں کہ جو کربلا میں شہزادی کے گھر والے، شہزادی کی اولاد، اہل حرم، ایک مرتبہ جب فاطمہ کا لال زیر خنجر ہوا، کربلا میں سرخ آندھی چلی، اور ایک مرتبہ شہزادہ امام حسین علیہ السلام پر خنجر روا ہوا، ایک بی بی کی فریادیں بلند ہوئیں۔ اس فریادوں کے درمیان وہ وقت تھا کہ جب شہزادی فریاد کر رہی تھی، میرا ماجایا قتل کیا جا رہا ہے، لیکن وہ وقت بھی تھا کہ جب امام شہید کر دیے گئے، اس امت نے ستم وہ بھی کیا کہ جس ستم کا نتیجہ یہ تھا کہ یہی آل محمد کے خیمے، یہی آل محمد کا گھرانہ کہ جن کے خیموں کو نظر آتش کر دیا گیا، جن کے خیموں کو جلا دیا گیا، اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرا خیمہ اور دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، وہ ننھے ننھے بچے خیموں سے نکل کر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہوتے گئے، اور وہ وقت تھا کہ جہاں اہل حرم نے یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں برداشت کی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو ان کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، شب جمعہ کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔